بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارغہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ عدالت میں بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کے ساتھ کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے کس طرح اس کو مارا پیٹا، اور خاور مانیکا جو ہے اس پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کر بشرا بی بی پر گندے گندے الزام لگا رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے عدت میں نکاح کا کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ یہ خاور مانیکا اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ان کی بیوی تھی، انہوں نے خود طلاق دی اسے، اور پھر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ وہ نکاح عدت میں کرے یا جس طرح بھی کرے، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ شاہ جی، اس کی بیوی تھی خاور مانیکا صاحب کی، اس نے طلاق مانگی، خاور مانیکا صاحب نے طلاق دے دی، اس نے شادی کر لی، اور پھر 4 سال حکومت چلتی رہی عمران خان کی۔ اس وقت خاور مانیکا کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں جاگی۔ اب وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کیس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے غیرت جب مرضی جاگ جائے۔ شاہ جی ایسی بھی بات نہیں کہ غیرت آپ کے 6 سال بعد جاگے۔ اور سر آپ نے جو کہا نا گورنمنٹ تو باقاعدہ خاور مانیکا صاحب حج کے اوپر عمرے کے اوپر میرے خیال میں جو ان کی پکچرز ہیں اور ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہاں وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک طرف خاور مانیکا صاحب ہوتے تھے، ایک طرف عمران خان صاحب ہوتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو سب سے پہلا میرا خیال ہے پاک پتہ نہیں کہاں جو اسکینڈل بنا تھا پولیس کا، وہ بشرا بی بی کے جو بیٹے ہیں انہی کی وجہ سے بنا تھا، جو پولیس افسروں نے اس کی ڈی پی او چینج کیا تھا۔ ڈی پی او چینج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خاور مانیکا صاحب باقاعدہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں، ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں سر۔ ان کا پورا خاندان یہ پنجاب گورنمنٹ سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ لیکن اب بات یہ آ جاتی ہے کہ خان صاحب کو کیسز کے اندر جو ہے نا وہ تو الجھانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ عدت کے اندر کیس جو ہے وہ بھی ایک لے آئیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر یہ مقصد، مجھے ظاہر ہے کہ میں ایک عالم دین نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ فقہ یا مسلک کے حوالے سے کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، لیکن مختلف علماء دین کا جو میں نے پڑھا ہے ویو وہ یہی ہے کہ جی اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو دیٹ از اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب بات یہ ہے کہ ایک 2 نکاح والا بھی ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر عدت والا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا الجھانا، کہ خان صاحب کے اوپر ایک کیس ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، مقصد یہ چیزیں ان کو الجھائے رکھنے کے لیے بھی ہے۔ ادروائز آپ کی بات صحیح ہے کہ جب طلاق دے دی ہے آپ نے تو پھر اول تو یہ ہے کہ انہیں کسی صورت ان کی ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں بالکل، جس طرح گورنمنٹ میں انہوں نے فوائد اٹھائے اور چیزیں۔ اچھا چلیں وہ آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے نا آپ، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ 1.5 مہینہ یہ لانڈری سے بھی تو ہو کے آئے ہیں نا۔ ہاں بالکل، ہاں بالکل، لانڈری سے ہو کے آدمی پاک اور صاف ہو کے آتا ہے تو سر پھر اس کے خیالات میں کچھ تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانڈری کا ہی فیض ہے کہ وہ اب آ کے شاہ جی دیکھیں نا کل۔ اچھا ایک اور اس میں دیکھیں بولی، وہاں پہ عدالت میں جو وکلا تھے جنہوں نے خاور مانیکا کو مارا عدالت میں اور ہلڑ بازی کی، یہ بہت غلط بات تھی، عدالتی وقار کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور آج پی ٹی آئی کے نے کیا موقع پھر وہ بدل لیا کہ جناب وہ ہمارے وکلا ہی نہیں تھے، تو پھر وہ کون سے وکلا آگے اس کو مار گئے خاور مانیکا کو؟ جی ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بشرا بی بی پر گندے گندے الزام لگا رہے تھے، خان صاحب پر وہ گندے گندے الزام لگا۔ آپ کے پاس اس وقت آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ ہے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، لیکن میں تو اسے بھی نہیں مانوں گا، میں کہوں گا آپ شہزاد چودھری صاحب ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں 2 آدمیوں کا نا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک جو دریا پار سے پتھر مارے اور دوسرا جو منہ کے اوپر مکر جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ حسان نیازی صاحب کور کمانڈر لاہور کی یہ پتلون ہوا میں لہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہے، اس کے بعد مراد سعید صاحب کی آڈیو موجود ہے، اس کے بعد تمام جگہ کے اوپر حساس مقامات کے اوپر 32 شہروں کے اندر 200 کے 300 مقامات ہیں جہاں پہ صرف حساس مقامات کا کیا گیا۔ ساری عمر ہم نے سارے ماشاء اللہ جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ دور کے اندر ہم نے ایجیٹیشن کیا، کہیں پر بھی کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ جو خاص جگہ وہ یہ انگریز دور کی تھی۔ مطلب کراچی لاہور کے اندر ریگل تھا، ایمپریس مارکیٹ تھی، جامع قلعہ تھا، جہاں انارکلی تھی، نیلا گنبد تھا، یہاں پہ مزارے، تو سر ہر جگہ موجود ہے، ویڈیو آڈیو ساری موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ مکر گئے۔ ہاں بالکل، انہوں نے انکار کر دیا جی ہمارے عدالت میں ظاہر ثابت نہیں ہوگا، عدالت میں تو آڈیو ویڈیو موجود ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح وکیلوں کی بھی آڈیو وہ ساری ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وہ مانیکا صاحب کی ٹھکائی کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک مقصد کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، سارے موجود ہیں، سب کی پہچان ہے۔ لیکن جو عدالت کا سیکورٹی آفیسر ہے ان کی مدعیت کے اندر ایف آئی آر کٹ چکی ہے،
اس کی، اور اس کے اندر جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں جنہوں نے وہاں یہ سارا کچھ کیا، تشدد کیا ہے مانیکا صاحب کے اوپر، وہ نامینیٹ بھی ہو چکے ہیں، اور 20 کے قریب جو نامعلوم افراد ہیں وہ بھی اس مقدمے کے اندر نامزد ہو چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہوتی ہے وہ ایسے مقدمات میں نامعلوم افراد کی ہوتی ہے، ہاں بالکل، جنہیں مرضی آپ دھر لیں، جنہیں مرضی دھر لیں، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف مکر بھی جائے نا، نہیں ہے جناب یہ وہ، اچھا پھر بحثیت جماعت مجھے ایک چیز پہ حیرت ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ تھوڑا سا جھجک جائے یا کچھ کرے کہ یار ویڈیو تو مجھے نہیں، وہ بڑے یقین کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، یقین محکم جسے کہتے ہیں نا، دھڑلے کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ساڑا بندہ ہی نہیں سی، ہے ہی نہیں پہ جان۔ حالانکہ ویڈیو موجود ہے کہ سارے وکیل جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں خاور مانیکا کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ویڈیو موجود ہے اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے آئیں گے، سر ان کی پہچان بھی ہوگی عدالت کے اندر۔ اچھا شاہ جی، یہ کیا پھر رنگ بازی ہوئی خاور مانیکا کی طرف سے کہ جناب وہ پوری چیزیں بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور وہ انہوں نے جناب ان کے آنسو گر رہے تھے، تو یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ یار اس معاملے کو آلموسٹ میرا خیال کوئی اب 6-7 سال ہونے والے ہیں جب انہوں نے طلاق ہوئی ان کی، تو آخر اب ایک وقت میں ان کے جذبات اتنے زیادہ کیوں جا گئے ہیں سر جی؟ یہ سوچنے والی ہے، اس کی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا کہ یہ جذبات اتنے عرصے کے بعد تو جذبات ویسے ہی سرد ہو جاتے ہیں، ایسے ہی سرد ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے جن کے بڑے قریبی عزیزوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تو ان کے جذبات بھی وقت کے ساتھ دھول جو ہے نا بالکل، ہاں وہ آہستہ آہستہ جی تو یہ انہیں اول تو میں نے کہا نا کہ جس طرح طلاق دے دی تھی سو کے سیپریٹ ہو جاؤ، وہ الگ آپ کی زندگی الگ، وہ ان کی زندگی الگ، آپ اپنے گھر میں خوش، وہ اپنے گھر میں خوش۔ آپ نے اول تو پہلی جو غلطی کی ہے نا وہ یہ کی کہ آپ نے ان کے ساتھ گورنمنٹ سے فوائد اٹھائے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن اب سیکنڈ غلطی خدا را یہ تو نہ کریں کہ اب عدت والا کیس، یہ مقصد ایک زیب یعنی اب الزام لگانے کا، گندی گندی باتیں کرنے کا عدالت میں کوئی لاجک ہی نہیں، لاجک ہی نہیں ہے سر جی، کسی کی ذاتیات کے اوپر جا کے آپ یا تو ڈٹ جاتے آپ، ہاں جی، یا تو اس وقت ڈٹ جاتے ہیں نا آپ، میں نہیں طلاق دیتا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر دے دی تھی اس وقت آپ پریس کانفرنس کرتے، اس لیے کہ اس وقت بھی آپ کی بڑی سی ہوتی، کیونکہ عمران خان تو اس وقت بھی فگر تھے نا سر، ہاں بالکل بالکل، انٹرنیشنل فگر تھے، تو آپ اس وقت کہتے کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے جب اس وقت نہیں کی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں وقت سانپ نکل گیا تو آپ لکیر پیٹتے رہ رہے ہیں، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں وقت دیاں نمازاں تے ویلے دیاں نمازاں کویلے دیاں ٹکراں، ہاں تو اب مقصد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بات تو طے ہے ایک طرح سے کہ خاور مانیکا صاحب جو عدالت میں کر رہے ہیں جی، جیسے شاہ جی نے کہا ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں، یا دوسرا محاورہ ہوتا ہے کہ جو بکا لڑائی کے بعد نظر آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، تو بہتر یہی ہے خاور مانیکا صاحب کو یہ کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا ہماری نظر میں، تو اب انہوں نے بشرا بی بی کو چھوڑ دیا تھا، اب بشرا بی بی جانے اور عمران خان جانے، یا ان کا معاملہ ان کے اللہ کے سپرد ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔